نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ ہم گفتگو کریں گے بخاری شریف کی آخری حدیث کا۔ حدیث کا متن سن لیجئے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس سے قبل دو مواقع پر ذکر کر چکے ہیں۔ کتاب الدعوات میں اپنے استاد زہیر بن حرب رحمۃ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، جبکہ کتاب الایمان والنذور میں قطبہ بن سعید بغلانی رحمۃ اللہ کی سند سے نقل کیا ہے، مگر یہاں کتاب کے آخر میں احمد بن اشکاب رحمۃ اللہ کے طریق سے روایت ذکر فرمائی ہے۔ آخری حدیث کو احمد بن اشکاب رحمۃ اللہ کے طریق سے نقل کرنے میں نقطہ ہمارے مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ دوران درس اس حوالے سے عجیب نقطہ بیان فرماتے تھے کہ دراصل اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناسبت کی روایت کی ہے۔ آخری حدیث کے استاد احمد بن اسکاب رحمۃ اللہ کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ اے میرے آخری استاد ہے جن سے میری ملاقات مصر میں ہوئی۔ عبارت یوں ہے آخر ما لقیتہ بمصر۔ اس بات کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی تہذیب التہذیب میں لکھا ہے۔ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے مزید لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان شیخ انتقال 80 سال سن 218 ہجری میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے رکھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب کے آخر میں ان استاد کے طریق سے پیش کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو اپنے شیخ یوسف بن عیسیٰ کے طریق سے نقل کیا ہے اور اس پر حسن صحیح غریب کا حکم لگا ہے۔ یہ بات میں نے آپ حضرت کے سامنے سنن ترمذی کے ایک دوران درس بیان کی تھی اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس حدیث سے متعلق شارحین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث 4 درجوں میں غریب ہے۔ کیا غرابت صحت کے منافی ہے؟ علماء نے اس میں بھی مناسبت ذکر کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کو ذکر کیا، جو اصطلاح محدثین میں غریب تھی، اور آخری حدیث بھی 4 طبقوں میں غریب ہے۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ غرابت حدیث سے ضعف لازم نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لامع الدراری کے حاشیہ میں لکھا ہے غرابت حدیث صحت حدیث کے منافی نہیں ہے، لہذا غریب حدیث بھی پایہ صحت کو پہنچ سکتی ہے، اگرچہ غریب کبھی شاذ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ترمذی کے درس کے دوران میں نے آپ حضرت کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غرابت کے مختلف معنی اور اطلاقات ذکر کی ہیں، چنانچہ بسا اوقات سند میں ایسا لفظ ادا ہوتا ہے جس کی وجہ سے غریب کہا جاتا ہے، اور کبھی متن میں بھی بعض الفاظ کی بنا پر غریب کا اطلاق ہوتا ہے۔ الحاصل حدیث کی غرابت سے اس کی صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ ذرا غور کریں، بخاری شریف کی پہلی اور آخری دونوں روایات غریب ہیں۔ اس حوالہ سے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے عجیب بات لکھی ہے کہ ہدایہ پڑھنے والے طلباء حنفی مستدلات پر پیش کردہ حدیث کے صحت کے حوالے سے حاشیہ رکھتے ہیں تو وہاں غریب لکھا ہوتا ہے، تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ حدیث ذکر کردہ الفاظ سے غریب ہوتی ہے، مگر اس کا معنی
و مفہوم کتب حدیث میں ملتا ہے۔ روایت سند کے ضمن تعارف اب باطل فرقوں کی دسیسہ کاری۔ سند میں ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام حرم ہے، طبقہ تابعین میں سے ہیں۔ ابو زرع رازی مشہور جو امام ترمذی کے استاد ہیں، وعز اللہ بن عبد الکریم وہ تو بعد کے دور کے ہیں۔ انہوں نے حدیث کو ابو ہریرہ انوم سے سنا ہے، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، جن کو حفظ حدیث کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حفظ حدیث میں خاص ملکہ سے نوازا تھا۔ ہمارے زمانے میں شیعہ و مستشرقین جو مختلف اسلامی علوم و فنون سے متعلق لکھتے ہیں، ان دونوں گروہ دو آدمی سے بہت خفا ہیں، ابو ہریرہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابت کے شرف سے ممتاز ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو سینے سے لگانے سے حفظ حدیث کا عالی رتبہ ان کو نصیب ہوا۔ اور ابن شہاب رحمۃ اللہ کا مقام امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ان کے نزدیک دراہیم و دنانیر کی حیثیت بکری کی مینگنیوں کی برابر تھی، مگر ذکر کردہ دونوں جماعتوں کے افراد ان پر الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کے لیے احادیث گھڑتے اور بناتے تھے۔ یہ سب جھوٹے افسانے احادیث کی صحت و حجیت کو مشکوک ٹھہرانے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ شرح حدیث، آپ حضرات واقف ہوں گے کہ ان جملوں میں کلمتان خبر مقدم ہے اور آگے جملہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم مبتدا مؤخر ہے، یہی جمہور کا موقف ہے، اگرچہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے، مگر راجح قول پہلا معلوم ہوتا ہے، چونکہ نحو کی کتاب میں ضابطہ درج ہے کہ جہاں خبر طویل ہو تو اس کی مقدم کر دیا جاتا ہے، اور اس کی مثال مختصر معنی میں شعر کی صورت میں ذکر ہے، مگر قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس سے زیادہ واضح مثال ہے۔ شعریوں ہے ثلاثۃ تشرق الدنیا ببہجتہا شمس الضحیٰ و ابو اسحاق والقمر، تین چیزیں دنیا کو اپنی رونق سے روشنی بخشتی ہے، چڑھتے کا دین کا سورج، ابو اسحاق ممدوح اور چاند۔ یہاں مصرع اول خبر مقدم چونکہ مصرع ثانیہ متمؤخر ہے، اس تقدیم و تاخیر کا مقدم خبر کی جانب تسویق و ترغیب ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ارشاد فرمایا کہ دو کلمہ رحمان کو محبوب ہے، زبان پر ہلکے اور میزان عدل میں انتہائی بھاری ہیں، اب خبر کی جانب شوق اور رغبت پیدا ہو رہا ہے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، عمل قلیل پر اجر جزیل۔ حفیظ الرحمن یہاں ایک لطیف مناسبت کی جانب شرح حدیث نے اشارہ کیا کہ یہاں اللہ رب العزت کے متعدد اسماء کی جگہ رحمان کا انتخاب کیا، چونکہ معمولی عمل پر اتنا بڑا اجر دیا جانا یہ حق تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کی بنا پر ہے۔ قرآن مجید ایک مؤثر موضوع الہی خفیہ عن اللسان آج دنیا میں بے شمار لوگ بیت اللہ کی صفت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام پاک کی آیات کو صفت و اسماء پر ختم کیا ہے۔ ایک دن میں ایک نامسلم کی کتاب پڑھ رہا تھا جس کا عنوان یہ تھا کہ میں مسلمان کیوں ہوا۔ اس کتاب میں متعدد عیسائیوں کے قبول اسلام کا ذکر تھا۔ ان میں ایک نامسلم نے لکھا تھا کہ میرے اسلام میں داخل ہونے کا سبب قرآن مجید ہے، کیونکہ اس میں ہر آیت محکم اور حق تعالیٰ کی صفت پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور بات شاعر نے ذکر کی ہے کہ اس کلمہ خفیفہ کو بغیر تاب پڑھنا بھی درست ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست نقطہ پیش کیا ہے کہ اگر کسی چیز کی توقع ہو تو اس کو کلمہ کو تائے سمیت ذکر کرتے ہیں، اور اگر وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے تو اس کو بغیر تائے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال بھی پیش کی ہے، اگر کسی جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو ذبیحہ سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے کہ عرب کہتے ہیں خود ذبیحتک، یہ اس جانور سے متعلق آیت ہے جس کو ابھی تک ذبح نہ کیا گیا، اور جو جانور ذبح ہو جائے تو اس کو ذبیح کہتے ہیں۔ اس طرح خفیف اور خفیفہ دونوں طرح استعمال درست ہے۔ خفت کلمات سے متعلق توضیحات، شرح قسطلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ چونکہ ان کلمات میں حروف اصطلاح و شدت استعمال نہیں ہوئی بلکہ حروف محموسہ اور خفت پر مشتمل ہے، اس وجہ سے زبان پر ان کی ادائیگی سہل ہے۔ بعض نے ذکر کیا ہے ان میں اسماء الہی کا ذکر ہے، افعال کا ذکر نہیں کیا، اور زبان پر افعال کی ادائیگی
ثقیل ہوتی ہے۔ پھر اسماء میں بھی غیر منصرف ذکر کرنے سے گریز کیا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، یہاں وزن و شجاع کی رعایت کی گئی ہے۔ سابق میں خفیفتان فرمایا تو یہاں ثقیلاتن ذکر کیا۔ صفت باری تعالیٰ کی اقسام، سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم۔ حق تعالیٰ شانوں کی صفات دو قسم کی، صفت ایجابی، صفت سلبی۔ جن صفت میں حق تعالیٰ شانوں سے نقص و عیوب کی نفی ہو، مثلا جہاد، ستہ، جسم اور شراکت سے پاک ہو، ہونا وغیرہ، ان کو صفت سلبیہ و عدمیہ سے تعبیر کرتے ہیں، ان کو صفت زلال بھی کہتے ہیں۔ ذکر کردہ کلمات کے آغاز میں حق تعالیٰ شانوں کی صفت سلبیہ کو ذکر کیا، جبکہ ابھی حمد اسے صفت ثبوتیہ و وجودیہ کی جانب اشارہ کیا ہے، جن کو صفت جمال و اکرام بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ میں کثیر رحمۃ اللہ نے 4 قول ذکر کیے ہیں۔ اس میں مصدر، علم مصدر، ایک ایسے مصدر، نمبر 2 ہے اعلی مصدر تاکید، نمبر 3 مصدر نوعی، نمبر 4 مصدر مزج بفعل۔ مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست بات لکھی ہے کہ یہ اصل ہے 2 جملوں میں، سبح سبحانک اور احمد حمدن میں سبح سبحانک اور احمد تو جملہ سب سبحانک اور احمد حمدن میں آپ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، تو سبح سبحانک و احمد حمدن میں آپ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، میں اس کی اعلیٰ صفت سے حمد بیان کرتا ہوں۔ اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھے کہ ایک تخیلہ ہوتا ہے اور دوسرا تہلیہ ہوتا ہے۔ اب سبحان اللہ تخلیہ ہے اور بحمدہ تہلیہ، اور ایک ترتیب طبی کے پہلے تخلیہ پر مقدم ہو، چنانچہ پہلے صفت سلبیہ سے پاک قرار دے گا، اس کے لیے صفت ثبوتیہ وجودیہ سے متصف قرار دیا۔ ایمان، امید اور خوف کے درمیان حالت و کیفیت کا نام ہے۔ پھر آخری جملہ سبحان اللہ عظیم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث خوف و رجا پر مشتمل ہے، چونکہ رحمان میں رجا و امید ہے جبکہ عظیم میں خوف ہے، اور ایمان حقیقتاً امید و خوف درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ترمذی شریف کتاب الجنائز میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے پاس رسول اللہ اور مرض الافات میں تھے، اور صلی اللہ علیہ نے دریافت کیا کیفیت کا، طبیعت کیسی ہے؟ عرض کیا بخدا اے اللہ کے رسول، اللہ نے ثواب کی امید اور گناہوں سے ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی قلب عبد فی مثل هذا الموت الا اعاذ اللہ ما یرجو ومن مما خوف۔ ترجمہ، جب کسی شخص کے دل میں ایسی حالت یا یہ 2 چیزیں جمع ہو جائے تو اللہ رب العزت کی امید کو ضرور پورا فرما کر اس کے چیز سے خموش کراتا، اس سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علوم میں زبردست بات لکھی ہے کہ جوان دستی میں زندگی کی بسر کرتے ہوئے انسان پر خوف کی کیفیت کا غلبہ ہونا چاہیے، جبکہ بڑھاپے اور موت کے قریب امید کا رجحان زیادہ بہتر صورت ہے۔ باشرہ نے لکھا ہے کہ جملہ سبحان اللہ عظیم سابقہ جملے پر مرتب نتیجہ ہے، چونکہ سابقہ جملہ میں تسبیح و حمد کا بیان ہے، تو التزاماً سبحان اللہ العظیم کو اس کا نتیجہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مزید تفصیل پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں صیغہ تسبیح کو 2 مرتبہ جبکہ صیغہ تحمید کو 1 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی حکمت ہے کہ تنزیہات کا ادراک عقول سے ممکن ہے، مگر تحمیات کا اور کمالات کا بغیر ود شرع عقل ان کے فہم و ادراک سے قاصر ہیں۔ الغرض، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیش و بہا و بیش قیمت نکات پر مشتمل حدیث پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔ پہلی و آخری حدیث کے مابین مناسبات، بادشاہ نے آخری کتاب میں اس حدیث کے انتخاب پر لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آغاز کتاب میں ان کی نیت خالص تھی، تو حدیث انما منت سے مبتدأ کیا۔ آپ کتاب کی تکمیل پر بطور تشکر تسبیح و تحمید جاری ہے، چنانچہ اس باطنی کیفیت کی جانب اشارہ کر دیا
اس سے ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے کہ ہر کام کی ابتدا اخلاص سے کی جائے اور اختتام پر تکمیل کی توفیق ملنے پر شکر بجا لایا جائے، چونکہ ہر کام کی تکمیل حقیقتاً اللہ رب العزت کی توفیق پر موقوف ہے۔ اللہ والے کی صحبت، وللہ ہی خاندان کے چشم و چراغ مولانا قاسم ندوی اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، وللہ خاندان کے چشم و چراغ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور مسند وقت حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دور دراز کے علاقے سے لوگ مستفید ہونے آتے تھے۔ ان کے حلقہ درس میں ایک شخص حکیم نور الدین بھی تھا جو فن حکمت میں اپنی مثل آپ تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ اول منتخب ہوا۔ یہ بات بھی حد شد کو پہنچتی ہے کہ مرزا ملعون کو دعویٰ نبوت پر آمادہ کرنے والا بھی یہی شخص تھا۔ جیسے کہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کو دین الہی کے نام سے موسوم مولدانہ نظریات پر مستقل مذہب پر ابو الفضل اور فیضی نے اکسایا تھا۔ حکیم نور الدین ایک عالم شخص تھا۔ اس نے پنجاب اور دیگر شہروں سے کسب علم کے بعد ہندوستان میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سماع حدیث کیا۔ بہرحال ایک دفعہ ختم بخاری شریف کا موقع تھا۔ ایسے موقع پر خوشی و مصدقہ ہونا طبی امر ہے۔ بہرحال ایسے موقع میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم نور الدین کو اپنے پاس تنہائی بلا کر فرمایا، مجھے تمہارے چہرے پر خاص اثر نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ ہم نے تو تمہیں منقول علم کو معقول بنا کر پڑھا ہے، آپ تم اس کو محسوس علم میں منتقل کرنے کی غرض سے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اس کی برکت سے یہ سارا علم محسوسی بن جائے گا، نورانیت نصیب ہوگی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف فتنوں کا دور ہے، عملی میدان میں مختلف فتنوں سے مقابلہ کی نوبت پیش آتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میں تمہارے درمیان بارش کی قطروں کی مانند بکثرت فتنوں کو برستا دیکھ رہا ہوں۔ ان فتنوں کی نوعیت میں ہمیشہ مختلف رہی ہے، بسا اوقات سیاست کے راستے سے، کبھی سیادت اور قیادت کے نسا سے، اور کبھی مختلف فرقہ باطلہ کے نظریات، کبھی مختلف فرقہ باطلہ کے نظریات کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان پرفتن دور میں سب سے کارآمد و نجات والی چیز اللہ رب العزت سے تعلق ہے، جس کی صورت کسی حقیقی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ اس حوالے سے پسندی کرتا ہوں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب سرگودا والے جو اس وقت صاحب فراش ہیں، ان جیسے اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنی زندگی کی لگام دینا انشاءاللہ فتنے سے نجات دے گا۔ تو سرگودا والے ابھی دنیا میں ہیں یا آفت کر چکے معلوم نہیں ہے۔ فتنہ رافضیت اور اس کا مطالعہ۔ ہمارے ملک پاکستان میں قدم بقدم مختلف فتنوں سے سامنا ہوتا ہے۔ وہ ملک فتنوں کے پھیلاؤ کی غرض سے بنایا گیا، مگر اب اس ملک کو توڑنا، اس کی بنیاد کو کمزور کرنا اس کی بنانے سے بڑی حکمت ہے۔ چنانچہ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ شیعت و خمینی کا ہے، جو میں اقوامی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ ان کا منشا ہے کہ تمام عرب ممالک کو فتنوں میں الجھا کر ان کی بیک کر دی جائے، مگر کیا ہمارے حکمران ان کی خوش آمدید سے خود کو اس فتنہ سے محفوظ کر سکے، یا ان کی خام خیالی ہے؟ مولانا منظور احمد رحمۃ اللہ کی کتاب ہر صاحب اہل علم کو مطالعہ میں رکھنی چاہیے، اس سے اس فرقہ کی دسیسہ کاریوں کا بخوبی علم ہو جاتا ہے۔ قادیانت جو قادیانی ہیں، قادیانی وغیرہ ہیں، قادیانیت ایک بدترین فتنہ ہے، قادیانی، مگر میرے نزدیک رافضیہ اس سے بھی خطرناک ترین فتنہ ہے۔ ہمارے طلباء ساتھی بغیر سیاق و سباق بات کو چلتا کر دیتے ہیں، اس سے احتیاط کیا کریں؟ لہذا میری اس بات کو پورا سمجھ کر سیاق و سباق سمیت علمی حلقوں میں نقل کرنے کی گنجائش ہے۔ دراصل قادیانیات تو اہل اسلام کے نزدیک متفقہ طور پر اسلام سے خارج قرار پائے ہیں،
مگر رافضیت سے متعلق ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ فیصلہ کرنے کی صورت میں ان کو اقلیت قرار دے جانے پر قادیانیوں سے متعلق فیصلے میں کمزوری پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ بہر صورت ہمارا ملک عزیز اس وقت تک فتنوں کی آمازگاہ بنا ہوا ہے۔ خود بینی وجب پسندی کا مرض۔ آج ہمارے ملک میں خود بینی اور خود رائے کا فتنہ بھی عام ہے۔ آپ اہل علم بخوبی واقف ہیں، ہمارے علوم عربیت کا سلسلہ مشکات نبوت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہوتا ہے۔ میں نے اسی طرح ہمارا روحانی اصلاح اور سلوک کا سلسلہ بھی اسلام پر کامل و مکمل ہوتا ہے، لیکن آج ان دونوں سلسلوں سے محروم رہنے والے افراد گروہ جو زبان کی شگفتگی اور خطابات کی صلہ بیانی سے سادہ لوح عوام کو مرعوب کر رہا ہے، اس فتنہ سے بھی مجھے بہت ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق کی مضبوطی۔ آپ حضرات کو رسمی سند فراغت ملنے کے بعد اب اپنے علمی ذوق میں نکھار پیدا کرنا چاہیے۔ خود کو مطالعہ کا پابند کریں اور ہر شخص اپنے اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے، اس سے نسبت کو مزید تقویت دے۔ یہ واقعتاً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک بزرگ نے بہت عجیب بات کہی ہے کہ دنیا میں انسان کے والدین، اساتذہ، دوست، احباب سب سخت ہو جاتے ہیں، مگر ایک سہارا نہایت ضروری ہے جو اس کو ہر مرحلے میں رہنمائی کرنے والا ہو، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ان کی جانب سے دیے گئے اور ادعا و اذکار کی پابندی کرنا، اوراد و اذکار کی پابندی کرنا، جس طرح یہاں مدرسے میں درس نظامی کی تکمیل کے لیے سال محنت کرتے ہیں نا، سو اس میں بھی پورا اہتمام کرنا۔ اصلاح خلق و تبلیغ کام۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہو سکے تو تبلیغ میں ضرورت وقت لگا لینا، یہ بھی بہت محفوظ راستہ ہے۔ ایک شخص نے بہت اہم بات کہی کہ علم کا حصول بسا اوقات طلب کی بنا پر ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی مدرسے میں والدین اپنی اولاد کو علم حصول کی طلب میں داخلہ کرتا ہے، خانقاہ میں اپنے نفس کی اصلاح کی طلب ہو جاتا ہے، مگر لاکھوں کروڑوں لوگ بغیر طلب گھوم رہے ہیں، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کو کون راہ راست دکھائے گا؟ تبلیغ والے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ یا تبلیغ میں چلا اور سال لگائیں، میں تو ایسے ہی وقت ضائع کر رہا ہوں، آپ بس دعا کر لیں۔ حوالہ جات: صحیح البخاری، کتاب التوحید، رقم الحدیث۔ میں نے بخاری شریف کی آخری حدیث کی تشریح کی، غور سے اس کو سماعت فرمائیں گے۔ سامعین سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ان کو غور سے سنیں گے تو بخاری شریف کی آخری حدیث کی بہت نقطہ سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ بخاری شریف بہت اہم کتاب حدیث کے مرتبہ میں۔ حدیث کے بہت سارے کتب ہیں، ان میں سے بخاری شریف بھی ایک کتاب ہے۔ میں نے اس کتاب کے آخری حدیث کی تشریح کی، تو ہم سب کو اللہ پاک بخاری شریف کی صحیح حدیث کی اور میں نے جو ابھی تشریح کی اس آخری حدیث کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے بلاغ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ ایک حدیث کی تشریح کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، میں نے مختصر انداز سے تشریح کی ہے۔ اللہ پاک ہم کو سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے بلاغ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔